ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकते। आप कातिल अदील को सपोर्ट कर रहे हैं। कातिल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्या आपने इस माशरे ने उसको वो एनवायरनमेंट दिया ये एक पुलिस वाला उसको तंग ना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मास पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीब। अजीम पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त का कल्चर इतना परवान चढ़ रहा है कि इस वक्त हर इंसान दूसरे इंसान से डरता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से खतरा है। बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया शिराकोट लाहौर में, जहां एक मोटर मैकेनिक ने एक एसएचओ को, सर्विंग एसएचओ को कत्ल कर दिया। आज हम पहुंचे ही साबिक गवर्नर पंजाब जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब के बेटे खुर्रम लतीफ खोसा साहब के पास। उनसे पूछेंगे आखिर एक मोटर मैकेनिक में इतना हौसला कहां से आया कि उसने एसएचओ की गन पकड़ी और उसे कत्ल कर दिया, फिर उस जगह से भागा भी नहीं और खुद गिरफ्तारी दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हाउ डू यू थिंक अदील जो कि कातिल है, जो एसएचओ थे, मतलब सर्विंग एसएचओ, एक दबंग एसएचओ, उनको कत्ल कर देना क्या समझ आती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि किसी का भी कत्ल करना कहते हैं कि इंसानियत का कत्ल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं। हमारे कानून के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है कि क्या वो मकतूल मासूम दम था, अच्छा क्या वो कंट्रीब्यूटरी था उस प्रोवोकेशन में जिसमें के अगले ने तंग आके एक ऐसे माशरे के अंदर जिसके अंदर हम जब से पाकिस्तान बना है यही सुन रहे हैं कि ये मुल्क खतरे में है, निज़ाम खतरे में है, कभी आईएमएफ आ जाता है। तो ये जनरेशन्स की जनरेशन्स जो हैं उन्होंने एक ऐसे माहौल के अंदर परवरिश पाई है कि जहाँ पर वो डिप्रेशन का शिकार है, जहाँ पर वो वेंटिलेट नहीं कर सकते। और ये पिछले 2 साल से जो इस मुल्क के अंदर किया जा रहा है आपको, और तो और इंटरनेट तक को इतना स्लो कर दिया गया है कि लोगों की सोच पे भी ताले लगा दिए जाएं। तो ऐसे माशरे के अंदर ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि जहाँ पुलिस का इतना जबर हो, यहाँ पे लोगों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा हो। मैं भी रिसेंटली एक केस कर रहा हूँ, FIA का मुलाजिम फैसलाबाद का जो है अगवा बराए तवान में मुलव्वस है और उसकी बेल रिजेक्ट हुई है, उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है। और उसने जाके उसके अपना जो कंप्लेनेंट है उसके जाके साले को उठा लिया है, उसके जाके ससुर को उठा लिया है और वो नालिश की इधर अपनी लेके आए हुए हैं और उनकी दाद रसी नहीं हो रही है। पता नहीं किस किस चीज के ऊपर जो हो रहा है, जो मुझे समझ आ रही है, आप कातिल अदील को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कैसे प्रवोक किया है? कातिल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्या आपने इस माशरे ने उसको वो एनवायरनमेंट दिया जहाँ पे वो ये एक पुलिस वाला उसको तंग ना करे, जहाँ पे पुलिस वाला उस पर तशद्दुद ना करे, जहाँ पे पुलिस वाला जो है वो अपने बजाय इसके कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। आप जाके देख लीजिए, ये आइए ना लाहौर के एंटर कीजिए, वहाँ खड़े हैं सारे पैसे लेने के लिए। ये हर खाने में आप जाएं लोगों को, ये अगले दिन मैं आज ही देख रहा था कोई क्लिपिंग कि वो एक बंदे को इन्होंने उल्टा लटकाया हुआ थाने के अंदर और वो चीख रहा, चीखे मार रहा और ये एसएचओ साहब हंस रहे हैं। ये कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें हमने ये देखा कि एसएचओ साहब जो है वो टांग के उसको अपना मुलजिम को और खुद नमाज नहीं चली और उनकी डेथ हो गई। ये कई ऐसे वाकयात हैं। तो जिस माशरे के अंदर जब पुलिस अपने आप को मुहाफ़िज़ से गासिब और वो अपने आप को एक जाबर करके देखे, पुलिस फोर्स तो नाम ही नहीं होना चाहिए इसका, ये तो सर्विस होनी चाहिए। भी आज जिस साहब ने जो थानों का कल्चर बदला, कल्चर क्या बदला, थानों का नक्शा ही बदला है, माइंड सेट तो नहीं बदला ना। सोच तो वही है लोगों की अभी भी कि इनको आप इनकी ट्रेनिंग के आगे देखें, वो उधर कदाफी स्टेडियम में होती है, इनको मारो, इनको पीटो, इनको वो बोरियां रखी होती है उन्होंने और वो ट्रेनिंग ही ये दे रहे होते हैं। अब ऐसे माशरे के अंदर और फिर कानून, इसमें ये कानून की टर्म है मासूम दम। तो जो मैंने जहाँ तक पढ़ा, जहाँ तक सुना, मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो ये तबसरे और ये अखबारों के जरिए देखा कि उसके ऊपर बेचारे पे जो जुल्म वो करता था, जिस तरीके से उसमें ज्यादती की जाती थी, तो उसमें तंग आकर या अपने आप को मारना था या उसको मारना था। अच्छा सर, अब अदील के साथ होगा क्या? वहां के जो लोग हैं वो अदील के बारे में ये कहते हैं वो एक मासूम आदमी था और एसएचओ सैफुल्ला नियाजी की बहुत खिदमत किया करता था। अब इन तमाम हालातों वाकयात का ताल्लुक कोर्ट की उस कार्रवाई से होगा कि लोगों की ये राय है? देखें, वहाँ एविडेंस पेश होगी, वहाँ ये सारे वाकयात सामने आएंगे और ये कानून इसको रिकग्नाइज करता है
کہ وہ اپنی سیلف ڈیفense کے اندر یا اپنے آپ کو پرزرو کرنے کے اندر کیا اس نے اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفense ایکسیڈ کیا یا نہیں کیا، بار طور عدالت فیصلہ کرے گی، شہادتوں کے بعد فیصلہ کرے گی، وہ بات کی بات ہے. لیکن یہاں تک واقعات، یہاں تک معاملہ آیا کیوں؟ ارے یہاں پر ایک وکیل صاحب تھے، ان کی لٹیگیشن چلی اپنے ایک کزن کے ساتھ جو وکیل نہیں صاحب، کیونکہ دونوں ایک ہی فیملی سے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ وکیل صاحب الٹیمیٹلی مرڈر ہو گئے. اب چک کے لیے جو ایک آرڈنری آدمی تھا، وکیل اس کا کزن تھا، اب یہاں پر یہ اس کا خدمت گزار تھا. آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس شخص نے جو ہے اسی کی پسٹل سے یا اسی کی گن سے اس کو مار دیا ہے. تو یہ وجہ جو ہے یہ تفتیش میں بھی آئے گی اور یہ سامنے آئے گی. اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکے. ہم اس کے اندر دو چیزیں جو تعلیم اور تربیت تھی 70 کی دہائی کے بعد جب یہاں ماشاء اللہ لگا، تو اس قوم کو، اس ملک کو دوے شاہ کی چوئی بنا دیا گیا. اور وہ بنا کر اب اس کا ہاتھ پکڑ کے پوری دنیا میں لے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور بھیک مانگ کے کہتے ہیں برلا یہ دیکھو یہ خرابی کریں گے پیدائش کی، ان کے لیے بھیک دے دو، اور بھیک دے کے پھر کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہمیں پیسے مل گئے. ابھی پھر لے لیا آپ کا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کا قرض دینا، جو بھی پیدا نہیں ہوا، جس نے ابھی آخری کلی ابھی 5 سال میں جس نے پیدا، جی اگلے 5 سال میں جس میں پیدا ہونا ہے. یہ قصوروار کون ہے؟ یہی حکمران ہے جو بار بار آتے ہیں. یہی اس ملک کی، اس قوم کی ڈپریشن کی وجہ ہے. آپ دیکھیے کہ عدلیہ کے نظام کو انہوں نے 26ویں ترمیم کے بعد بالکل ایسے جکڑ کے بند کر کے، اور اب جو نئی ترمیمیں لا رہے ہیں ان ترامیم کے بعد یہ ججز جو ہائی کورٹ کے ہیں یہ ملازم سے بھی بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ اب ان کی کارکردگی تو یہ دیکھ ہی رہی ہے. ان کی کمیٹیاں اب یہ کہیں گے تم نے کتنے کیسوں کا فیصلہ کیا ہے. اچھا کتنے کیسوں کا فیصلہ کیا صرف یہ پوچھا جائے گا ہی، کتنے کیسوں کا صحیح فیصلہ کیا ہوتے نہیں، یہ نہیں پوچھا. اور کون پوچھے گا؟ جو خود نہ وکیل ہے، نہ اس کا ایک پیشے سے تعلق ہے، نہ وہ ایکسپرٹ ہے اس سبجیکٹ کا، وہ ان کے سر پہ بیٹھے گا. اور پرابلی شاید جو ان کے رویے ہیں، ہم نے تو ان کو آزاد کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن میرے خیال میں شاید پھر یہ وہ کہتے ہیں جیسی روئے ویسے فرشتے. اب اس سے آگے کیا کہہ سکتے. اچھا سر دیکھیے 2018 سے 2022 تک عمران خان مسلط رہے، اس کے بعد PDM-1 مسلط رہی، اب PDM-2 مسلط ہے. اس کا مطلب عوام اسی طرح، یعنی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی روحیں ہیں اس طرح کے حکمران ہوں گے. نہ عمران خان کے دور میں اس عوام میں تذبذب بے چینی ختم ہوئی، نہ PDM-1 کے دور میں، نہ PDM-2 کے دور میں. پھر کس کو بورز رضاتا ہے؟ اس کو ذرا کریکٹ کر لیں. 47 سے لے کے جو براجمان رہے ہیں اقتدار کے اوپر، وہ مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے اس ملک میں ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی، بارہا فیل ہوئے، اور بارہا انہوں نے پھر وہی دوبارہ اپنی کاوش جاری رکھی. وہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو ہائی وے پہ جاتے ہیں نا، ملک آگے جاتے ہیں، یہ ہم ایک راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر گھوم رہے ہیں اور ہم وہی تجربے کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے جو فیمس لیڈرز جب آتے ہیں تو ان کو ہم پابند سلاسل کرتے ہیں، کبھی ان کو ہم ہینگ کر دیتے ہیں، کبھی ان کو اسیسنیٹ کر دیتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کی طرح ان کو جیل میں رکھ دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اس وقت آپ کی جو سب سے پاپولر لیڈرشپ ہے وہ صرف عمران خان اور عمران خان ہے، اوورسیز کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. وہ واحد لیڈر ہے جس نے کہ ان سے NRO نہیں مانگا. بار بار آ کے کہتے ہیں NRO. بھائی تم خود تنگ پڑ گئے ہو، وہ کو اندر رکھنے والے تنگ پڑ گئے ہیں. وہ جج جس نے سزا سنائی وہاں پر بھی وہ مسکرائے اور کہا کہ جو جتنا کرپٹ یا جتنے ان کی تابعداری کرتا ہے اس کو اتنی ترقی ملتی ہے. یہ چیزیں اب امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کے خلاف کیا نا، پوری کوشش کر لی، وہ ایک پوری اس کے ساتھ بینک کے ساتھ واپس آئے. تو یہ اگر یہ کوشش عمران خان اس طرح واپس آئے گا، انشاءاللہ بالکل آئے گا عمران خان. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ عمران خان ایک سوچ کا نام ہے. یہ وہ سوچ ہے جو 71 کے اندر ایک دفعہ جب یہ انہوں نے جا کے وہاں سب کے سامنے ہے، 71 میں کیا ہوا تھا، 71 میں جب انہوں نے وہاں سرنڈر کیا تو ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوئی. اس نئی سوچ کو پھر کچھ وقت کے لیے موقع ملا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پورا اسلامک ورلڈ یہاں پہ آیا، یہاں پر اسلامک سمٹ ہوا، یہاں پر پورا ایک سسٹم. اس کے بعد انہوں نے پھر 11 سال آ کر ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے ذریعے، ایک ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے، ایک بردی، میں کسی پوری فوج کو تو نہیں کہوں گا کیونکہ پوری فوج جو ہے وہ ہماری اپنی فوج ہے، اس میں وہ شہداء بھی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو قربانیاں آج بھی بارڈر پہ دے رہے ہیں اور وہاں موجود ہیں. اس سخت موسم میں سیاچین میں موجود ہے، لیکن چند لوگ
جو آئے, جو وقت نے ثابت کیا, جنہوں نے غلط پالیسیز کی وجہ سے, جیسے مشرف صاحب آئے تھے یا ضیاء الحق صاحب آئے تھے یا دیگر اور لوگ جو کوشش کرتے رہے, یا ہم باجوہ صاحب کے اوپر الزام رکھتے ہیں. اب جب یہ وقت گزر جائے گا تو صاحب باجوہ رہے, آپ کے لیڈر نے کہا تھا قوم کا باپ ہے. دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے کہہ دیا. ایک آپ یہ دیکھیے, سر عمران خان کو باجوہ صاحب نہیں لے کے آئے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس ملک کے اندر جو ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا جو 47 سے لے کے کھیل کھیلا جا رہا ہے, جی آپ ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں, آپ آنے دیں جس نے آنا ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ لے کے آئے تھے یا وہ لے کے آئے تھے, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, اس میں دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں, تاریخ کے جس جمچر کے اوپر کھڑے ہیں, اس وقت آپ کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی وہ پی ٹی آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, اور سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے. اس میں نہ کسی جنرل کا ہاتھ ہے, نہ کسی بیوروکریسی کا ہاتھ ہے, نہ کوئی بیرونی ہاتھ ہے. یہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. ارے واہ, یہ ان کے دل کی آواز ہے. بہت بہت شکریہ. سردار خرم لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دو چیزیں بڑی اہم سامنے آئی ہیں. اس معاشرے میں اگر ہم بے چینی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو لیونگ سٹینڈرڈ دینا ہوگا. ہمیں لوگوں کو لیونگ سٹینڈرڈ دینا ہوگا جس کے ذریعے لوگ اپنی بے چینی, اپنے تذبذب, اپنی بے قراری کو ختم کر سکیں. لوگوں کے لیے روزگار پروڈیوس کرنا ہوگا. اور جو ظالم ہے, جابر ہے, اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کمزور آدمی پہ ظلم کر کے بچ نہیں سکتا. خدا کرے کہ عدیل کے ساتھ اور عدیل کی فیملی کے ساتھ بھی انصاف ہو. ایک مزدور آدمی ہے, اور سیف اللہ نیازی صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی انصاف ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.